الرحمن الرحيم. توجہ ہے؟ تو اللہ نے جس کے نور کو ٹکڑا کرا کیا تو اس کا دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وحدہ اللہ شریک ایک ہی وجود کو بناتا تو پھر عقیدہ توحید پر بال آ جاتا. اللہ نے اپنی مخلوق کو دو حصوں میں بانٹ کر ایک کو دوسرے کا محتاج بنا کر صمدیت سے نکال کر الوہیت سے نکال کر مخلوقیت میں ڈال دیا. جی لہذا جو ایک کا دوسرا محتاج ہو، جو محتاج ہو وہ صمد نہیں ہوتا، جو صمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے. لہذا سب کچھ ماننا مگر ہمیں مخلوق ماننا. مولا صادق فرما رہے ہیں تم ہمارے کیا فضائل بیان کرو گے، تم ہمارے کیا مناقب بیان کرو گے، بس یہ جان لو کہ اجعلونا مخلوقین وقولوا ما شئتم. ہمیں مخلوق الہی مانو، پھر جو چاہو مانو، جو چاہو بولو. تمہارا تو دماغ وہاں تک نہیں جائے گا جہاں تک ہمارے فضائل ہیں. یہ کیا بیان کرو گے ہمارے فضائل؟ جس سطح پر تم ہمارے فضائل بیان کرو گے اس سے کہیں بالا تر وہ ہمارے مناقب ہیں. ابھی تو ہم نے حدیثوں سے فضائل سمجھے ہیں، اس میں ہی بعض لوگوں کو حلق سے نہیں اتر رہا ہوتا، اس میں ہی بعض لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلو ہو رہا ہے. ایک جگہ میں نے ایک روایت پڑھی تو 4-5 لوگوں نے تو مجھے گھیر لیا اور مجھے اچھا لگا. بات تو کرو، مرد ہو تو بات کرو، یہ میسج کیوں چلاتے ہو؟ جی میسج چلا کے ماحول خراب کرتے ہو، سامنے آ کے بات کرو، ہم سے حوالہ مانگو. تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو. طالب علموں کا کام انکار کرنا نہیں ہوتا، تحقیق کرنا ہوتا ہے. مگر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ مفتی ہے، ہر دوسرا بندہ مجتہد ہے. ہمارے وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، جو اس نے سوچ لیا ہے وہی پورا دین ہے. کہتا ہے اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے، جو مجھے پتا ہے اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے. فضائل کا یہ ایک بیان میں نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے فضائل پڑھتے ہوئے کہا کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا تھا. تو حضرت حشام ابن حکم نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو انہیں تعجب ہوا کہ ساری امت کو حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. امام معصوم حجت خدا، اللہ کی مشیت کو جاننے والا، اللہ کا ارادہ، وہ کیسے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے؟ حضرت حشام کو جانا کہیں اور تھا، تھک تو نہیں رہے. حضرت حشام کو جانا کہیں اور تھا مگر انہوں نے امام صادق کی گلی کا رخ کیا. امام صادق کے گھر سے حضرت ابو بصیر نکل رہے تھے تو حشام نے کہا ابو بصیر، دونوں شاگرد ہیں امام کے، حشام نے کہا ابو بصیر مجھے مولا سے ملنا ہے. حضرت نے فرمایا، ابو بصیر نے فرمایا کہ یہ وقت مولا کے ملنے کا نہیں ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، کیا پوچھنا ہے حضرت سے؟ کہا میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ابو بصیر نے بے ساختہ کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابو بصیر نے کہا ہے حشام اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے، الٹے ہاتھ کی ضرورت 2 وجہ سے ہوتی ہے. اللہ نے الٹا ہاتھ 2 کاموں کے لیے بنایا ہے، یا ازالہ نجاست کے لیے، بھائی ملتان نہیں ہے، یا ازالہ نجاست کے لیے، ممبر کی زبان ہے میں وہ زبان چھوڑوں گا نہیں، یا ازالہ نجاست کے لیے الٹا ہاتھ بنایا گیا ہے، یا گناہگاروں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. جہاں آئے کثیر حاکم ہو،
جہاں نجاست کا گزر نہ ہو، جہاں گناہ کا خیال نہ ہو، وہاں ان کے ہاتھ کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، اگر کسی کو اب تک سمجھ میں نہ آیا ہو، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر یہ بات اب تک کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو قرآن کو آ کر پڑھ لیجئے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے، آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ بھائی اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ اب یہ آیت لے کر آ گیا ایک مولا کا چاہنے والا، مولا کا پیار کرنے والا، مولا کا محب، مولا علی کی خدمت میں، کہنے لگا یا علی مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ بے ساختہ میرے مولا نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے، مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ بھائی آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک عارف بھی ہے، مجتہد بھی ہے، ایک مرجع تقلید کی حیثیت رکھنے والا عالم دین۔ جی آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ان کی تفسیر تسنیم سے بول رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے، اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے۔ مسکرا کر سنیں گے، وہ فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں۔ جہاں خیر ہی خیر ہو وہاں دونوں ہاتھ سیدھے، اور جہاں شر ہی شر ہو وہاں دونوں ہاتھ الٹے۔ جی ید الخیر کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ ذوق دکھا رہے ہیں تو میں بھی تو کچھ رنگ پکڑوں گا نا۔ یہ ید الخیر کا جو لفظ ہے قرآن میں، تیرا خیر والا ہاتھ، تھک رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا خیر والا ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ کسی غم میں مبتلا ہوں، لیکن فطری معاملات ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں تو جانا بھی پڑے گا۔ اپنے کسی عزیز کے جنازے میں آپ جائیں تو چوتھی تکبیر میں مولانا کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا۔ یا اللہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے۔ مولانا کچھ غلط بیانی فرما رہے ہیں آپ نے ہی 4 دفعہ انہیں بلایا تھا، یہ زوجہ کو مارتے تھے۔ مولانا اللہ سے غلط بیانی تو نہیں ہوگی، اور آپ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، سارے مجمع کو بھی کہلوا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ مولانا وہ اچھی طرح یاد ہے لوگوں کو، یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو آپ نے انہیں ٹوکا تھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور آپ کہہ رہے ہیں خیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مولانا ان پر حج واجب تھا، آپ نے نصیحت فرمائی، پھر بھی نہیں گئے حج کرنے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر کے علاوہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ سب کے ساتھ مل کر غلط بیانی کر رہے ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ اس نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا حج کیا یا نہیں کیا۔ جی اس کا تو پڑھنے بعد والے پڑھ دیں گے، بڑے بیٹے پر واجب ہے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا، یہ بعد والے پڑھ دیں گے، حج بھی کروا دیں گے، جی نمازیں بھی پڑھوا دیں گے۔ تو اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، یہ خیر کیا ہے جس کے بارے میں گواہی ہو رہی ہے؟ بھائی بہت دیر بھی لگا سکتا ہوں لیکن جلدی نتیجہ دے رہا ہوں۔ غدیر کے میدان میں جب سرکار نے فرمایا نا جو پیچھے رہ گئے انہیں آواز لگاؤ، اب کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں بھی بلاؤ۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی سے آگے جانے والا مسلمان کہاں رہتا ہے؟
یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں بھی بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی بلاؤ. پیچھے میں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے. تو جس نے آواز لگانی تھی نا، سرکار نے اسے کہا آواز لگاؤ. اسے کہا کیا یا رسول اللہ کیا کہہ کے آواز لگاؤں؟ سرکار نے فرمایا آواز لگاؤ حی علی خیر العمل، یعنی اعلان ولایت علی کو خیر کہا جاتا ہے. مولانا سچ کہہ رہے ہیں، ہم نماز روزے کے بارے میں بول ہی نہیں رہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ علی کو چاہتا تھا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں کچھ، مگر جانتے ہیں تو یہ کہ اس کے دل میں علی بستا تھا. یہ اللہ کا بیدک الخیر، یہ اللہ کا خیر والا ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ کا خیر والا ہاتھ سمجھانے میں کوئی مشکل ہے؟ جسے ید اللہ کہا جاتا ہے وہی اللہ کا خیر والا ہاتھ ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟